رسول پاک پر اور ان کی آل پر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد بجمال قائم آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محمد عربی ہیں نبی نائب ہیں، محمد عربی ہیں نبی نائب ہیں، قسم خدا کی علی مظہر العجائب ہیں۔ علی جہاں کے مددگار فی النوائب ہیں، خدا گواہ یہ صدیق اور صائب ہیں۔ علی کا ذکر جو ورد زبان ہو جائے، یہ ذکر عبد عبادت نشان ہو جائے۔ ذرا جو حب علی کا گمان ہو جائے، قسم خدا کی خدا مہربان ہو جائے۔ علی کی شان، علی کا وقار کیا کہنا، زمیں پہ آئی پروردگار کیا کہنا۔ فضائل آپ کے ہیں بے شمار کیا کہنا، رسول پاک رسالت جناب کیا کہنا۔ علی کا حکم جو ہو نار نور ہو جائے، علی کے حکم سے ہر ذرہ طور ہو جائے۔ علی کا عشق متاع شعور ہو جائے، یہ نام وہ ہے کہ جس پہ درود ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وخاتم النبیین ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلی علی محمد۔ تمام تعریفیں اس بہترین پروردگار کے لیے کہ جو تمام کائنات کا شہنشاہ ہے۔ تمام مدح و ثنا اس ذات باری کے لیے کہ جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا، اس لیے کہ وہ کمال کی بلندیوں پر فائز ہے، لیکن وہ پروردگار ہماری رگ گلو سے زیادہ قریب ہے۔ اس کے بعد میرا لاکھ لاکھ درود و سلام ان ذوات مقدسہ پر کہ جن پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ وہ اللہ اپنے بہترین کلام بلاغت کی بہترین آیت سورہ والعصر میں ارشاد فرما رہا ہے کہ زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے، لیکن وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، اعمال صالح کیے، حق بات کی اور صبر کی تاکید کی۔ مومنات گرامی، عنوان گفتگو سورہ والعصر ہے، اور آج کی گفتگو اس جملے سے شروع کروں گی کہ اس وقت میں اور آپ ایک بہت عظیم بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہیں۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے معلوم نہیں، لیکن خدا کی قسم مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میں جہاں بیٹھی ہوں وہاں سے جنت کا دروازہ کھلتا ہے۔ مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی، خود بات ان کی رب سے بھی ٹالی نہ جائے گی۔ تو مجلس حسین میں آنسو بہا کے دیکھ، اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی۔ آج کی گفتگو یہاں سے شروع کرتی ہوں۔ مومنات گرامی، کہ اس سورہ والعصر کی روشنی میں جب ہم اس عالم اسلام پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہم سب پر یہ حقیقت آشکارا ہو جاتی ہے کہ ہمارا خدا ایک ہے، نبی ایک ہے، قرآن ایک ہے، دین ایک ہے، راستہ ایک ہے، لیکن یہ سب ایک ہونے کے باوجود بھی ہم مسلمان ایک نہیں۔ اور یہ ہم سب کو اچھی طرح ہم لوگ اس بات سے آگاہ ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے
کہ ہمارا امام ایک نہیں. اگر ایک امام پر یہ تمام کائنات متفق ہو جاتی تو آج کائنات میں اتنی افراتفری نہ ہوتی. کبھی سوچا کہ جس کو ہم نے امام بنایا وہ ہمارے جیسا ہے، لیکن جس کو پروردگار عالم امام بنا کر بھیجتا ہے، جیسے میں نے کل کہا تھا نا کہ جو امام ہے نا وہ مظہر اوصاف خدا ہوتا ہے، وہ خدائی صفات کا مظہر ہوتا ہے. اس کے اندر عکس قرآن نظر آتا ہے، اس میں جلوہ پروردگار نظر آتا ہے. اگر یہ دنیا اس حدیث کو سمجھ لیتی کہ جو میرے رسول کریم نے بتائی، میرے رسول کریم فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں علم کی میزان ہوں، علی اس کا عمود ہے، حسن و حسین اس ترازو کے پلڑے ہیں، اور باقی 9 امام اس ترازو کی رسیاں ہیں، اور فاطمہ وہ علاقہ ہے کہ جو اس ترازو کو جوڑ رہی ہے. سبحان اللہ. اور قیامت کے دن روز محشر یہی ترازو میدان محشر میں رکھ دیا جائے گا اور اس میں ہمارے اعمالوں کو تولا جائے گا. تو اس حدیث کی روشنی میں پتہ چلا کہ وہاں پر جو ترازو ہے نا وہ 5 اور 12 کا ہے اور کوئی ترازو نہیں. کائنات اگر ایک مرتبہ بھی ان ہستیوں کی فضیلت کو جان لیتی، اور ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں، ہمیں اپنے خوش نصیبی پر ناز کرنا چاہیے. ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہمارا رابطہ اس دروازے عصمت سے ہے کہ جہاں پر فقیروں کو امامت، درویشوں کو معرفت اور ولیوں کو ولایت ملتی ہے. ہمارا رابطہ در حقیقت اس دروازے سخاوت سے ہے کہ جہاں پر فقیروں کو قلندری عطا کی جاتی ہے. ہمارا رابطہ اس دروازے علم سے ہے کہ جہاں پر قیامت تک کے لیے ایک آواز آتی رہے گی، سلونی سلونی قبل ان تفیدونی. نعرے حیدری یا علی، حیدری یا علی، نعرے بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد. محمد و آل محمد. تو یہ جو ذکر پنجے تن کی نعمت ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس کا ہم 1000 بار بھی شکر ادا کریں، دن میں شکر ادا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں اہل بیت ہمیں بخشی ہے. اور پروردگار عالم قرآن میں بار بار ارشاد فرما رہا ہے کہ تم ہماری نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو، اور کہا کہ وہ جب تم ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے. مومنات گرامی، آج کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید خدا کی جو نعمت ہے نا وہ کیا ہے، وہ کھانا پینا ہے، اچھا لباس ہے، اچھا مکان ہے. ہم ساری زندگی اسی غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں، لیکن خدا نے کچھ اور کہا. خدا بار بار کہتا ہے کہ تم ہماری نعمت کا شکریہ ادا کرو. اب ذرا پڑھیے قرآن. آواز آ رہی ہے میرے خالق کی کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ تم سے ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اب پوچھئے کہ وہ کون سی نعمت ہے. اب وہی بتائیں گے کہ جو سلونی سلونی کہنے کے اہل ہیں، کہ جس وقت میرے چھٹے امام جعفر الصادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، صلی علی محمد و آل محمد، میرے امام سے پوچھا گیا کہ یا امام، خداوند عالم قرآن حکیم میں جو یہ فرما رہا ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ تم سے ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو وہ کون سی نعمت ہے؟ میرے امام نے اس کا چہرہ دیکھ کر کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرے نزدیک تو کھانا پینا سب سے بڑی نعمت ہے. امام علی مقام نے ایک مرتبہ اس کا چہرہ دیکھا اور کہا کہ کاش تو نے اس پروردگار عالم کی شان کریمی کو سمجھا ہوتا. کہا کہ اگر تو اس کی شان کریمی پر نگاہ ڈالتا تو یہ بات کبھی نہ کرتا. کہا کہ وہ پروردگار جو کائنات کا خالق ہے، کہا کہ وہ تمہیں ایک لقمہ کھلائے اور تم سے اس کا حساب مانگے گا، اس کا سوال کرے گا اللہ تعالیٰ. کہا کہ یہ اس کی شان کریمی کے خلاف ہے. کہتا ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر میں تمہارا میزبان ہوں، تم میرے مہمان ہو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں،
تو کیا مجھے زیب دیتا ہے کہ چلتے وقت میں کہوں کہ تم میرا شکریہ ادا کرو؟ اس نے کہا یا امام نہیں، کہا اس وہ پروردگار عالم کھانے کی نعمت کا سوال نہیں کرے گا. تو کہا کہ مولا پھر کس نعمت کا سوال ہے؟ مولا نے اپنی سینے کی طرف ہاتھ رکھ کر کہا کہ خدا کی قسم نانو، کہا کہ وہ ہماری نانو نعمت اللہ، کہا کہ وہ نعمت ہم ہیں. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری محبت کو اس کائنات پر واجب قرار دیا اور کہا کہ قیامت کے دن ہماری محبت کا سوال ہوگا، ہماری محبت کا سوال ہوگا. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو ہماری محبت میں خلق کیا ہے اور کہا کہ آج بھی یہ ساری کائنات کا نظام جو ہے نا وہ ہماری بدولت چل رہا ہے. تو مومنات گرامی، میں نے کہا نا کہ ہمیں شکر پروردگار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عظمیٰ عطا کی ہے جس کی ہم قدر و قیمت کا اندازہ نہیں رکھتے. آپ کو معلوم ہے کہ میرے مولا کیا ہے، مولا کی ذات کیا ہے. مجھے ایک واقعہ اس وقت یاد آ رہا ہے کہ مولا کتنے کریم ہیں، ہمارے دلوں کی بات کو سننے والے ہیں. اسی لیے تو بار بار کہا جاتا ہے کہ اپنے دن کے کچھ حصے میں اپنے امام زمانہ سے گفتگو کیا کرو. اور کتنی خوبصورت بات ہے، کہا کہ ادھر تمہاری زبان سے کہا ایک بات نکلی اور جس طرح سے تمہاری زبان بات کرے اور تمہارا کان فوراً سن لیتا ہے، کہا اسی طرح تم اپنے امام سے بات کرو. کہا جو ہی تمہارے منہ سے بات نکلے گی تمہارے امام جو ہیں وہ تمہاری بات کو سنیں گے. تو مومنات گرامی، نجف اشرف اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ دروازے کھول دے کہ نجف اشرف میں میرے مولا کا پورا روزہ سونے کا بنا ہے. سب کو معلوم ہے، جن آنکھوں نے مولا کی زیارت کی اور جنہوں نے نہیں زیارت کی اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہ زیارت کرے. کہا کہ جس زمانے میں مولائی کائنات کے روزے کو سجایا جا رہا تھا، بنایا جا رہا تھا، دوبارہ تعمیر کیا جا رہا تھا، تو مولا کی در و دیوار کو پر سونا لگایا جا رہا تھا، تو رش بھی بڑھ چکا تھا. زوار آتے تھے مولا کا کے روزے کی شان دیکھتے تھے. ایک دن ایک فقیر آیا، مولا کے روزے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھنے لگا کہ مولا کے روزے کے اوپر سونا سجایا جا رہا ہے. فقیر تھا. ایک مرتبہ مولا کے روزے کی طرف دیکھ کر کہا کہ مولا آپ کو سونے کی کیا ضرورت ہے؟ مولا ہمیں عطا کر دیجئے تاکہ ہمیں ہمارے حالات بہتر ہو سکیں. جو ہی اس نے یہ جملہ کہا تو ایک مرتبہ میرے مولا کے روزے پر سے ایک سونے کی قندیل ٹوٹی اور اس کے قدموں میں آ کے گری. سبحان اللہ. وہ اٹھانے لگا تو وہاں کا جو خدام تھا وہ بھاگتا ہوا آیا اور اس نے وہ قندیل اٹھا لی. دوسرے دن وہ فقیر پھر اسی مقام پہ آ کے کھڑا ہوا اور دوسرے دن پھر اس نے یہی جملہ کہا کہ مولا آپ کو سونے کی کیا ضرورت. پھر اسی طرح وہ قندیل ٹوٹی اور اس کے قدموں میں گری، پھر خدام نے لے لی. تیسرا دن جب ہوا اور اس نے یہ جملہ کہا اور وہ قندیل ٹوٹی تو خدام نے اس سے چھین لیا، قندیل چھینی. اور اس وقت کے مجتہد جو تھے وہ سید مرتضیٰ تھے. سید مرتضیٰ کو بتایا گیا کہ ایک فقیر آتا ہے اور 3 دن سے لگاتار وہ فقیر یہاں پر آ کر کچھ کہتا ہے اور اس طرح مولا کے روزے سے سونے کی قندیل گرتی ہے اور ہم اس سے لے لیتے ہیں. تو بتائیے کیا کیا جائے؟ اس وقت سید مرتضیٰ کا فتویٰ پوری کائنات پہ چلتا تھا. سید مرتضیٰ نے جواب دیا کہ مولا کے روزے کی چیز ہے، اسے مولا کے روزے میں رہنے دو، اس فقیر کو نکال دو. بس وہ فقیر تو چلا گیا. اس رات جب سید مرتضیٰ سوئے تو آپ سوچئے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میری شہزادی فاطمہ زہرا آئی ہیں. اللہم صلی اللہ محمد. میری شہزادی سید مرتضیٰ کے خواب میں آ کر کہتی ہیں کہ سید مرتضیٰ میں تم سے بہت سخت ناراض ہوں. ایک دم سے سید مرتضیٰ نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا کہ شہزادی مجھ سے ایسی کیا خطا ہو گئی؟ آپ سوچئے کہ جس سے بیوی ناراض ہو جائیں اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ بے شک. کہا کہ بی میں نے ایسا کیا کر دیا؟ تو ایک مرتبہ جواب آیا کہ
سید مرتضیٰ وہ جو فقیر تھا اسے ہم عطا کر رہے تھے، تم کون ہو اس سے چھیننے والے؟ تو ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کر کہا کہ شہزادی اب کیا کروں؟ کہا کہ جاؤ اس فقیر کو اپنے سے راضی کرو، اور جب تک وہ فقیر راضی نہیں ہوگا میں تم سے راضی نہیں ہوں گی۔ یہ سننا تھا کہ سید مرتضیٰ ننگے پاؤں دوڑ پڑے، بڑی مشکل سے اس فقیر کو ڈھونڈا۔ جس وقت اس فقیر کے سامنے آئی تو وہ فقیر آپ کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ سید مرتضیٰ نے ایک مرتبہ اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ پہلے تو صرف ایک قندیل ٹوٹ رہی تھی نا، قندیل لے کے چلا جاتا، لیکن اب تو سید مرتضیٰ نے کہا کہ کیا مانگتا ہے، تو اب اس نے دل بھر کے مانگا جو اس کے دل میں تھی۔ سید مرتضیٰ نے اسے سب کچھ عطا کیا جو اس نے کہا۔ اس کے بعد سید مرتضیٰ نے کہا کہ اب تو مجھ سے راضی ہے، مجھ سے راضی ہے نا؟ تو وہ فقیر مسکرا کر کہتا ہے کہ ہاں، میری شہزادی میرے خواب میں بھی آئی تھی، میرے خواب میں بھی آ کر انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ جب سید مرتضیٰ تمہیں سب کچھ عطا کر دیں جو تمہارے دل میں ہے تو مجھ سے راضی ہو جانا، میں مجھ سے راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے نا کہ مولا ہمارے دلوں کے کتنے قریب ہیں، بے شک مولا ہمارے دلوں کے کتنے قریب ہیں۔ اور میں کہتی ہوں کہ آج تک ہم مولا کے ہی فضائل نہ جان سکے۔ مجھے علامہ عقیل غربی کا ایک جملہ، ایک چھوٹا سا پیراگراف ہے ان کا، کہ جس کو سن کے آپ کو بھی خوشی ملے گی کہ جو مولا کے ذکر سے خوش ہونے والے ہیں۔ انہوں نے اتنی خوبصورت ایک پیراگراف انہوں نے کہا کہ اس مولا کے میں فضائل کیا بیان کروں۔ کہا کہ بہترین دن جمعہ، بہترین مقام خانہ کعبہ جہاں پیدا ہوئے، بہترین آغوش دست رسول، بہترین غذا لعاب رسول، بہترین بستر بستر رسول، سبحان اللہ۔ بستر رسول۔ کہا بہترین مہینہ رمضان، بہترین مقام مسجد، بہترین رات شب قدر، اور بہترین مقام، بہترین سجدہ اس مسجد میں جہاں شہادت ہوئی ہے۔ کہا بہترین مقام وہ سجدہ۔ پھر کہا کہ بہترین زوجہ جناب فاطمہ زہرا، بے شک بہترین بیٹے حسن حسین جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پھر بھی تم مجھ سے سوال کرتے ہو کہ میں علی سے محبت کیوں کرتا ہوں؟ تو مومنات گرامی، جس ہستی کے اتنے فضائل ہیں کہ ہماری زندگی گزر جائے گی ہم مولا کے فضائل بیان کرنے سے قاصر ہیں، سمجھ نہیں آتے کہ کیا مولا کے فضائل بیان کیے جائیں کہ جن کے فضائل کا شمار جن و انس نہ کر سکے، ہماری زبان قاصر ہے۔ تو اب پتہ چلا، آخری نتیجہ دے رہی ہوں کہ اس آیت کی نتیجے میں کہ جس نعمت کا ہمیں شکر ادا کرنا ہے۔ اب پتہ چلا کہ جو ان سے دور ہیں، ان ہستیوں سے دور ہیں، وہ خسارے میں ہیں، بے شک اور جو ان سے وابستہ ہو گئے وہ کامیاب ہو گئے، اور وہ وہی لوگ ہیں جو صاحب ایمان ہیں، عمل صالح کرنے والے ہیں، حق بات کہنے والے ہیں، صبر کی تاکید کرنے والے ہیں۔ مومنات گرامی، آج ہمیں 2 شہزادوں کا ماتم کرنا ہے۔ اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں کہ ہم مولا سے کتنی محبت، کبھی اپنے اندر اس محبت کا جائزہ لیجئے کہ ہم کتنی محبت کرتے ہیں اپنے مولا سے۔ پورا سال گزر جاتا ہے، آپ کی بھی یقیناً یہی فیلنگ ہوں گی جو میری ہیں، کہ پورا سال گزر جاتا ہے، ہم کسی مہینے کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتے کہ جتنا محرم میں کرتے ہیں۔ بے شک اور محرم میں ہر غریب امیر کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم مولا کی صف عزا بچھا سکیں۔ بس ایک چھوٹی سی بات کہ ایک مزدور تھا، اتنا مومن تھا، اس قدر مولا سے محبت کرنے والا تھا کہ پورا سال مزدوری کر کے پیسے بچاتا تھا کہ میں جب یکم محرم، اس کی جو مجلس کا دن تھا وہ یکم محرم تھا،
تو وہ یکم محرم کے لیے مجلس کے لیے سارا سال پیسے جمع کرتا تھا کہ میں پہلی محرم کو صف اعضا بچھاؤں۔ ایک سال ایسا ہوا کہ پورا سال اس کو کچھ جمع نہ کر سکا، اس کا کام ایسا نہ چل سکا جس کی وجہ سے وہ مجلس کا انتظام کر سکتا، خالی ہاتھ خالی دامن۔ جب محرم کا چاند طلوع قریب آنے لگا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ ہر سال میں بڑی دھوم سے اپنی شہزادی کو اپنا مہمان کرتا تھا، کہا کہ اس دفعہ کوئی سبب نہیں بن سکا کہ میں مجلس اعضا منعقد کر سکوں اور اپنی بیوی کو اپنا مہمان کر سکوں۔ کہتی میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ دونوں بہت دیر روتے رہے۔ جب بیوی نے اپنے شوہر کی بے قراری دیکھی نا تو ایک مرتبہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ماں بھی ایسا کہہ سکتی ہے۔ دو بیٹے اس کے سامنے بیٹھے تھے، چھوٹے چھوٹے بیٹے تھے۔ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ تجھے اتنی بیوی سے محبت ہے تو جا، یہ ہمیں بیوی نہیں بچے دیے ہیں نا، یہ ہمیں مولا نے بچے دیے نا، جا ان کو بازار میں بیچ دے اور جو انتظام ہو تو بیوی کو اپنا مہمان کر، اس سے زیادہ ہمارے لیے سعادت کی بات کوئی نہیں۔ شوہر نے کہا دیکھ لے ساری زندگی روئے گی۔ اس نے کہا میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں میں کبھی اپنے بچوں کو یاد نہیں کروں گی۔ وہ مزدور اپنے دونوں بچوں کو لے کے بازار چلا۔ ایک چوراہے پہ کھڑے ہو کے آواز لگائی کہ کوئی ہے جو ان بچوں کو خریدے۔ بہت دیر آواز لگاتا رہا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ گھوڑے سوار آئے ہیں اور آ کر کہا کہ میں تمہارے بچوں کو خریدنا چاہتا ہوں، کیا قیمت لوگے؟ اس مزدور کی وفا اور ایمانداری دیکھی کہ اس نے صرف اتنی قیمت لگائی کہ جتنی اس کی مجلس میں اس کا خرچہ ہوتا۔ کہا کہ اتنی قیمت لوں گا۔ اس سوار نے ان بچوں کو خریدا، ان بچوں کو گھوڑے پہ بٹھایا اور اس کے بعد وہ چلا گیا۔ یہ مزدور اپنے گھر آیا، یکم محرم آ گئی، اپنے گھر میں صف اعضا بچھائی۔ لوگ آئے، بہت بہترین مجلس ہوئی، بہترین مجلس ہوئی، بہت میری شہزادی کو پرسہ دیا گیا۔ جب مجلس ختم ہو گئی تو جو زوجہ تھی وہ عزا خانے کے سامنے جہاں علم سجائے ہوئے تھے وہاں پہ بیٹھ کے رونے لگی۔ شوہر کہتا ہے مجھے معلوم تھا کہ تو اپنے بچوں کے بغیر رہ نہیں سکے گی، میں تجھے منع کر رہا تھا نا۔ تو زوجہ کہتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو یاد نہیں کر رہی، میں اپنے بچوں کو یاد کر کے نہیں رو رہی، میں انہیں نہیں یاد کر رہی۔ کہا کہ مجھے صرف یہ خیال آ رہا ہے کہ جس شخص نے میرے بچوں کو خریدا ہے پتہ نہیں وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا بھی تھا کہ نہیں۔ میرے بچے ماتم کرنے والے تھے، مولا کے غم میں رونے والے تھے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی دشمن کے حوالے کر دیا ہو۔ ابھی دونوں میاں بیوی یہ بات کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ دروازہ بجا۔ زوجہ دروازے پر آئی تو ایک عجیب منظر دیکھا ایک بیوی کھڑی اور اس کے دونوں بچوں کا ہاتھ میں لیے ہوئے۔ عورت نے حیرانی سے دیکھا تو بچے ایک دم سے کہنے لگے اماں ہم خود نہیں آئے، یہ بیوی ہمیں لے کر آئی ہیں، یہ بیوی ہمیں لے کر آئی ہیں۔ تو ایک مرتبہ اس عورت نے دروازہ، وہ بیوی کہتی ہے مجھے اپنے گھر کے اندر نہیں بلاؤ گی؟ تو وہ مزدور کی بیوی کہتی ہے بیوی آپ شکل سے بہت اچھے خاندان کی لگ رہی ہیں، میرے گھر میں آپ کے شایان نشان کوئی ایسی جگہ نہیں ہے۔ وہ بیوی کہتی ہے مجھے اس مقام پہ بٹھاؤ کہ جہاں پر ذکر حسین ہوتا ہے۔ فرش پہ بیوی بیٹھ گئی۔ بچے کہنے لگے اماں جب گھوڑے سوار ہمیں لے کر گئے تو ہم ایک محل میں لے کر گئے، کہا یہ بیوی تخت پہ بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے ہمیں پیار کیا، سینے سے لگایا اور کہا کہ یہ مجھ سے چاہنے والوں کے بچے ہیں، یہ میرے چاہنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا کہ ہمیں بہت اعلیٰ لباس پہنایا، ہمیں اچھا کھانا کھلایا، اور اس کے بعد
کہا کہ چلو میں تمہیں تمہاری ماں سے ملا کے لاتا. دیکھیے وہ بیوی تھی نا، اس کے پاس کچھ اور نہیں تھا. ایک دم سے احساس سے شرمندگی سے جھک کر کہتی ہے کہ بی بی میں آپ کا کس زبان سے شکریہ ادا کروں؟ اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. یہ جملہ کہنا تھا کہ اس بی بی نے، جس نے ابھی تک سر جھکایا ہوا تھا، اپنا سر اٹھا کر کہا کس کے بچے؟ کہاں کے بچے؟ میرا پورا گھر کربلا میں اجڑ گیا. میرا پورا گھر کربلا میں اجڑ گیا. کہا بی بی آپ کون ہے؟ کہا میں حسین کی ماں بطول ہوں. رونے والوں، آج میری شہزادی آئی ہوئی ہے اور آج میں تصور کی آنکھ سے دیکھ رہی ہوں کہ آج میری شہزادی زینب آئی ہوئی ہے. آج میری شہزادی کو اس طرح سے پرسہ دیجیے گا جو اپنے بچوں کے لیے نہیں روئی. ایسی پرسہ دیجیے گا کہ بی بی یہ نہ کہے کہ میرے بچے رونے کے قابل نہیں تھے. عزاداران امام حسین، عاشور کا دن آیا. پہلے تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب سے یہ مدینے سے سفر کیا تھا نا، زینب نے اپنے دونوں بچوں کی طرف نگاہ نہیں ڈالی. پورے راستے جناب زینب نے اپنے بچوں کی طرف دیکھا نہیں. بس یہ کہتی تھی اکبر تمہیں پیاس تو نہیں لگی؟ عباس تمہیں گرمی تو نہیں لگ رہی؟ قاسم تم نے کھانا کھا لیا؟ پورے راستے میری شہزادی سب کا خیال رکھتی ہے. نہیں پوچھا تو اپنے بچوں کو نہیں پوچھا. کہتے ہیں 10 محرم جب آئی نا تو شہزادی زینب اپنے بچوں کے پیچھے اس طرح چلی کہ جیسے کوئی قربانی کے جانور کو لے کر چلتا ہے. ان 10 دنوں میں بی بی نے ایک ایک وقت اپنے بچوں سے کہا تھا کہ سب سے پہلے تم نے اپنے ماموں پر نثار ہونا ہے، جو تمہاری شہادت کی تمنا ہے. میری مولا کی خدمت میں آئی شہزادی دونوں بچوں کو لے کر. ایک مرتبہ میرے آقا حسین نے زینب کو سر سے پاؤں تک دیکھا، اپنے بھانجوں پر نگاہ ڈالی. زینب کہتی ہے بھیا انہیں میں نے آپ پر سے صدقہ اتار دیا تاکہ میرا بھائی بچ جائے. یہ میرے بچے ہیں، ان کو اجازت دیجیے جنگ کی. عزاداروں، بہت زیادہ مصائب نہیں پڑھ سکتی. میرے مولا نے کس